رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان ہمارے ساتھ کے سندر اسلام چینل اردو کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے میں تو کہوں گا آگ دھمکا ہوں میں دوبارہ ایک مرتبہ آپ سب سے ملاقات کرنے. اسلام چینل اردو پہ ہمیشہ آپ سے بات چیت ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, مختلف مہمانوں سے آپ کا رابطہ کرایا جاتا ہے, بات چیت ہوتی ہے پوری دنیا کے لوگوں سے اس چینل کے ذریعے سے. اور ہمیشہ سے جیسے کہ ہماری کوشش رہا کرتی ہے کہ نئے چہروں کے ساتھ, نئی آوازوں کے ساتھ, نئے لوگوں سے آپ کا تعارف کرایا جا سکے, آپ کی باتیں سنی جا سکیں. اور یہ جو خوبصورت موسم ہے, نیکیوں کا موسم ہے, بہار جسے ہم کہتے ہیں, اس سے مکمل طور پہ یکسوئی کے ساتھ ہم فائدہ اٹھا سکیں. ہمیشہ سے اسلام چینل اردو کے اوپر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم اسکرین کے اوپر پوری دنیا سے مختلف افراد کو مدعو کرتے رہتے ہیں, ان سے ان کے حالات رمضان سنتے ہیں, کچھ ان سے نشید اور ان سے واقعات سنتے ہیں, کچھ حمد و نعت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اور رمضان ہمارے ساتھ کے آج کے پروگرام کے اندر بھی میری بے انتہا میں کہوں گا خوش نصیبی ہے کہ کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ ایک جو اپنی تحت اللفظ بولنے کے اندر, الفاظ کے چناؤ کے اندر اپنی شناخت رکھتے ہیں, اور ایک جو اپنی نشید اور اپنی آواز کے جادو کے اندر اپنی شناخت رکھتے ہیں. تو کون کون سا ہے اس کا تو تعارف جب دونوں بات چیت کریں گے میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی آواز تحت اللفظ کے لیے زیادہ اچھی ہے اور کس کی آواز گنگنانے کے لیے اور اس کے اندر نغمگی زیادہ اچھی ہے. عظیم الرحمان عثمانی صاحب مبلغ ہیں, یہاں پہ کام کرتے ہیں, مختلف آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں, مختلف حوالوں سے آپ ان کا عظیم نامہ پڑھتے رہتے ہیں. ان سے گفتگو ہوگی, ان سے ملاقات ہوگی, پوچھیں گے ان کا رمضان کیسے گزر رہا ہے. اور فہد فاروقی بھائی جو ہمیں کراچی سے آج جوائن کر رہے ہیں, نشید اور حمد و نعت اور ثناخواں کے طور کے اوپر اپنی شناخت رکھتے ہیں, ان سے گفتگو کریں گے, پوچھیں گے کہ کراچی کے اندر, پاکستان کے اندر روزے اور رمضان کیسے جا رہے ہیں. اور کچھ آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش ہوگی کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں, اپنی رائے کا اظہار کریں اور بتائیں کہ اس رمضان سے جتنے فوائد سمیٹنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا, آدھا رمضان گزر چکا ہے, کہاں تک وہ پورے فوائد سمیٹنے کا سلسلہ پہنچا ہے اور آگے کے کیا ارادے ہیں. تو عظیم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں آپ کی آواز سے میرے خیال میں لوگ پہچان گئے ہوں گے کہ جی تحت اللفظ کے اندر الفاظ کا جادو جگانے کے لیے عظیم بھائی کی شناخت کتنی ہے. رمضان عظیم بھائی کیسا گزر رہا ہے ابھی تک؟ الحمدللہ. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جتنا ارادہ کیا تھا یا جو خواہش تھی وہ پوری ہوئی, اور شاید یہ کبھی ہو بھی نہیں پاتی, لیکن ابھی بھی ایک موقع ہے, یعنی 15 دن باقی ہیں الحمدللہ. تو ارادہ ہے کہ جو کوتاہیاں ابھی تک رہی ہیں اس کو بھی جو ہے نا وہ کور کیا جا سکے, اور اپنے جو اہداف ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک دوبارہ سے عطا کیا ہے. اور ہمیشہ سے میرے خیال میں یہی سب سے بڑا ایک, خصوصاً اس سال میں تو اس چیز کا احساس اور تازہ ہو گیا کہ کئی ایسے افراد جو پچھلے رمضان میں ہمارے گھروں کی رونق تھے, ہمارے ساتھ افطار اور سحور میں شامل ہوا کرتے تھے, اس سال کئی ہم سے بچھڑ چکے ہیں. میرے خیال میں یہ سال اس حوالے سے بھی بڑا سخت رہا ہے. فہد بھائی سے بھی گفتگو کرتے ہیں. فہد فاروقی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے. رمضان کا پاکستان میں کیا حال ہے فہد بھائی؟ اس بار تو چاند سے ہی سنا کچھ بحث شروع ہو گئی تھی کہ اس کو دوربین سے دیکھا جائے یا سائنس سے یا مذہب کی طور پہ دیکھا جائے, تو رمضان کے عمومی کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ جی الحمدللہ صورتحال اچھی ہے, بس کیونکہ کرونا کی کچھ صورتحال خراب ہوئی ہے تو اس حوالے سے ریسٹرکشنز وغیرہ چل رہی ہیں, لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ عبادات اور باقی معاملات رمضان کے وہ بہت اچھے طریقے سے جا رہے ہیں. اور آپ نے میرا تعارف کرایا تھا کہ میں کراچی میں ہوں, تو اس وقت میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, اور یہاں الحمدللہ یہ ہے کہ رمضان میں جو ہے نا وہ بہت اچھا موسم جا رہا ہے. ابھی کل سے جو ہے وہ تھوڑی سی گرمی سٹارٹ ہوئی ہے, ورنہ اس سے پہلے الحمدللہ بہت اچھا جا رہا تھا اور بہت زبردست یہاں رمضان گزر رہا ہے. تو یہ آپ رمضان گزارنے کو اسلام آباد آ گئے, موسم کی سختی سے بچنے کو, یا اسلام آباد ہی میں آ گئے اب؟ نہیں, میں اسلام آباد میں ہی آ گیا, اسلام آباد میں چلیں شفٹ ہو گیا ہوں. چلیں یہ اچھا, ورنہ کئی ہمارے کچھ ممالک کے افراد ہوتے ہیں جو وہاں سے بھاگ کے لندن آ جاتے ہیں رمضان اور گرمیوں کے دنوں کے اندر,
कि यहाँ के मौसम से फ़ायदा उठाया जा सके। अज़ीम भाई, कुछ रमज़ान के हवाले से अगर आप गुफ्तगू रखें, कुछ हमारे नाज़रीन के साथ अपने एहसासात की तर्जुमानी करें, कुछ बताएँ कि ये इस महीने की अहमियत क्या है? ख़ुसूसन मग़रिबी दुनिया के हालात के तनाज़ुर के अंदर, क्योंकि आपकी बड़ी अमीक़ इसके ऊपर निगाह भी है कि क्या सूरत-ए-हाल है मग़रिबी माशरों के अंदर। क्या इस महीने की अहमियत है मुसलमानों के लिए? क्या उनके अहदाफ़ होने चाहिए? और किस हद तक आपका जो एक ताल्लुक़ रहता है हमारी कम्युनिटी से बरतानिया के अंदर, किस हद तक आपको नज़र आता है कि इस महीने की अहमियत को समझा भी जा रहा है? सही, ये तो बड़ा यानी तवील तवालत तलब मौज़ू है, और जो आपने बातें कही हैं इंशाअल्लाह हम गाहे-बगाहे उसके ऊपर बात करते रहेंगे। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के बारे में एक चीज़ जो मैं हमेशा सोचता हूँ, वो ये है कि ये हम गुनहगारों के लिए बहुत बड़ा मौका है। यानी जो लोग पहले ही नेक हैं, जो अल्लाह ताला की तौफ़ीक से माशाअल्लाह दीन में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, उनके लिए तो रमज़ान के बगैर भी जो है ना वो रमज़ान का सा माहौल होता है। लेकिन हम जैसे गुनहगार कि जो इन साल भर के अंदर बुरी आदत को अपना लेते हैं, कुछ गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, कुछ फ़राइज़ में कोताही कर जाते हैं, कुछ सदक़ात से दूर हो जाते हैं। तो ये रमज़ान एक तरीके से उनके लिए एक क्रैश कोर्स, एक ट्रेनिंग, एक रिमाइंडर का काम करता है। यानी अगर ये रमज़ान ना हो, तो ज़रा सोचिए कि अगर रमज़ान ना रखा जाता, तो अगर जो नालायकी हम में शामिल हुई है, वो सारा साल यूँ ही जारी रहती। लोग कहते हैं कि यार ये तुम मौसमी मुसलमान हो, ठीक है, और तुम रमज़ान में मुसलमान हो गए और उसके बाद जो है ना तुम नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अपना ख़्याल ये है कि रमज़ान दरअसल आपको उन बुराइयों से दूर कर देता है मुतलक़न, जो कि आइडियल होना चाहिए, लेकिन अगर मुतलक़न दूर ना भी कर सके, तो उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। राइट। यानी अगर आप पहले 50 गुना कर रहे थे तो अब 30 करने लगेंगे, या कुछ ना कुछ बेहतरी का सामान जो है वो ज़रूर पैदा होता है। तो पहली बात तो ये है जो रमज़ान के बारे में हमें समझनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि रमज़ान अल्लाह ताला ने हमें दिया क्यों है? ये रोज़े फ़र्ज़ क्यों हैं? यानी कुछ अल्लाह ताला के अहकाम ऐसे हैं जिसकी कोई इल्लत बयान नहीं की जाती है। एक असूलुल फ़िक़्ह की एक इस्तिलाह है इल्लत। इल्लत का मतलब होता है कि हुक्म जो अल्लाह ने दिया है, उसकी अगर कोई रीज़न बता दिया कि ये हुक्म इसलिए दिया है, तो बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है ना बात हो जाती है कि हाँ भाई ये इसलिए है। लेकिन कुछ अहकाम होते हैं कि जिनकी इल्लत बयान नहीं की जाती, वाज़े तौर पर बयान नहीं की जाती, लेकिन चूँकि वो अल्लाह का हुक्म है तो हम उस पर अमल करने के मजाज होते हैं। लेकिन रोज़े के मामले में अल्लाह का एहसान ये है कि अल्लाह पाक ने हमें उसकी इल्लत बता दी है कि ये मैंने क्यों दिया है। यानी अब हमें पता है कि रोज़ा है क्यों, और उसके बाद भी अगर हम कोई अपनी तरफ से उसकी ताबीर घड़ लें या अपने ज़हन में कोई बुत सा सजा लें, तो फिर तो बड़ी महरूमी की बात है। तो अल्लाह पाक ने बयान किया है सूरह अल-बक़रा में कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे, ताकि या शायद तुम तक़वा इख्तियार करो। तो अच्छा। इसकी इल्लत क्या बताई कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पर भी, तुमसे पहली उम्मतों पर भी, और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? क्यों किए गए हैं? तुम में तक़वा पैदा हो जाए। ठीक राइट। है? तो अब ये जो लफ्ज़ तक़वा है, इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझ आ रहा, तो इसका मतलब है कि हम रोज़े में अगर इबादत भी कर रहे हैं, मामलात भी कर रहे हैं, भूखे भी रह रहे हैं, सहर व इफ्तार का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन ये लफ्ज़ तक़वा हमसे ओझल है, तो इसका मतलब ये है कि हम मकसदियत कहीं खो बैठे हैं। तो बिल्कुल इसे सही, समझना चाहिए। बिल्कुल सही। बड़ी अच्छी मेरे ख़्याल में ज़िम्मा ये जो आपने कहा कि एक हरकत और सकनात से बढ़ के सोचा जाए कि तक़वा और इसके मकसद क्या है, उसको हासिल कैसे किया जाए। तो ये यकीनन अगर यही हासिल नहीं हुआ तो ये पूरा रमज़ान जो है वो एक एक समझें कि वो डाइटिंग का सामान हो जाता है, वरना तो ज़्यादातर उसका भी असर नहीं होता। हमारे ऊपर तो पकोड़े खा-खा के उसका भी असर नहीं होता है किसी भी तरीके से। लेकिन साद भाई, आपसे अगर हम गुज़ारिश करें कि रमज़ान का महीना भी है और ख़ुसूसन अज़ीम ने जैसे तज़किरा किया कि अल्लाह ताला ने अहकामात के अंदर अपनी इल्लत और तौजीह भी इसके बयान कर दी। कुछ अल्लाह का ज़िक्र अगर हम हम्द की सूरत में कुछ अशआर आपसे सुन पाएँ साद भाई, तो आप पेश कीजिए। जी बिल्कुल, एक हम्द है, वो मैं पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर एक शय में झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा है। हर एक शय में झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा है।
نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے۔ کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا۔ کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا۔ مثالیں دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ مثالیں دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے۔ یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے۔ شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوالو۔ شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوالو۔ بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے۔ بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فہد بھائی بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ الفاظ، اور اس کے ساتھ آپ کی آواز، اس کی طرف بڑا ہی اچھا میرے خیال میں یہ جو ایک کلام ہے اس کے اندر بھی بڑی خوبصورتی اور جاذبیت ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ اور عظیم بھائی، میں اس حوالے سے جو ہم نے ایک دوسرا ایک سمجھیں کہ پہلو ایک شروع کے اندر اس پہ کچھ تھوڑا بہت آغاز کیا تھا مقاصد کا، اور خصوصاً آپ نے کہا کہ تقویٰ تو وہ الٹیمیٹ سمجھیں کہ آبجیکٹو ہے جو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کی نظر میں ورکنگ پروفیشنلز ہیں، کام کرنے والے ہیں، گھریلو افراد ہیں، کچھ ایسے پریکٹیکل کیا مقاصد ہیں کہ جو یہ رمضان کے اندر حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ انسان کو تقویٰ جیسی ایک بڑے وسیع معنی والی چیز کو بھی حاصل کرنے میں آسانی دے سکے؟ بالکل بالکل۔ سب سے پہلے تو بھائی فہد بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا، اور واقعی اس کے الفاظ بھی بڑے خوب ہیں۔ ہر ایک شے میں جھلک اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ یعنی میں سوچ رہا تھا کہ لوگ جو خود کو ملحد کہنے لگتے ہیں، الحاد کی دلدل میں جا گرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں ثبوت نہیں مل رہا، ہمیں کوئی ثبوت نہیں دکھاتا، کہاں ہے ایویڈنس؟ اور حقیقت یہی ہے کہ ہر ایک شے میں جھلک اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔
کہ وہی ہے نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. ٹھیک ہے، تو جو دیکھنا چاہے تو اس کے لیے یہ پوری کائنات، یہ صحیفہ کائنات بھی ایک قرآن حکیم ہی کی طرح ہے کہ اس میں آیات ہی اللہ کی نظر آتی ہیں اسے. تو بہت شکریہ اس اچھے کلام کے لیے. باقی دیکھیں تقویٰ کی جو آپ بات کر رہے ہیں روہن، یقیناً یہ ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے. اور یعنی میں نے آپ کی سے کہا تھا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ ہے کیا. تو اس کی بہت ساری تفصیل ہے، لیکن اس کا ایک سادہ معنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کرنا، یعنی خدا شعوری کے ساتھ، گاڈ کانشیسنس کے ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی پاسداری کرنے کا نام تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، بہت سارے مباحث ہیں، لیکن ان حدود سے تجاوز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور یہ رمضان ہمیں اس کی ایک پریکٹس دیتا ہے کہ جہاں اللہ پاک نے ہم سے حلال چیزیں بھی چھڑوا دی، یعنی ہمیں جو کھانا پینا ہے یہ ہمارے لیے حلال ہے، یا اپنے زوجہ کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا ہے یا کوئی اس طریقے کی چیزیں، یہ حلال ہیں، لیکن ہم اس حلال کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی اب حدود ہو گئی ہیں. تو پھر جب اس کے لیے تیار ہے تو پھر حرام چھوڑنا تو ہمارے لیے آسان تر ہو جانا چاہیے. تو یہ وہ تقویٰ کی ڈیفینیشن ہے جو ہمارے پاس رہنی چاہیے. باقی دیکھیں کہ متقی وہ نہیں ہے، یعنی ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کیوں ایک نقشہ بنا دیا گیا ہے کہ جب ہم کسی متقی کی بات کرتے ہیں تو ایک بارش سفید داڑھی والے بزرگ آ جاتے ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یا وہ اللہ کی صرف صدا لگا رہے ہیں تو صرف وہی متقی ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی متقی ہوں، لیکن متقی وہ مزدور بھی ہے جس کے ہاتھ میں چھالیں ہیں. ٹھیک ہے، متقی وہ ملینئر اور بلینئر بزنس مین بھی ہے جو حلال کماتا ہے. ٹھیک ہے، جو اپنی حدود کی پاسداری کے ساتھ چلتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو جاب پروفیشنل ہیں، ہم تو بزنس کرتے ہیں، ہم کیسے متقی بنے، ہم کیسے دین پر چلیں، تو یہ دراصل ہماری دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہوتا ہے. اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ انجام دینا، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ کی حدود کا خیال رکھنا، اور پھر فرائض کی پابندی کرنا، یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ایک سیدھے راستے پر چلنا، یہی تقویٰ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے موجود ہے. اور جو ایک بات آپ نے ابتدا میں بھی کہی تھی اپنے اس میں کہ ہمارے پاس یہاں پر ویسٹ میں رہتے ہوئے کیا موقع ہے حاصل اس معاملے میں، تو اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سچا سنانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. بے شک، گزارش. بالکل بالکل. تو میں ایک بعض اوقات زندگی کے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سبق دے جاتے ہیں، ایک سیکھ دے جاتے ہیں. تو میری سابقہ جاب میں، سابقہ ایک جاب ہے، میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں بائی پروفیشن. تو وہاں پر کوئی 26واں 27واں روزہ تھا، اور میں جب آیا کچھ ریسٹ کرنے کے لیے، ایک روم سا بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں صوفے لگے ہوئے تھے ہمارے، تو وہاں میں بیٹھا تو ایک میرا انگریز دوست، اس نے مجھے اپروچ کیا اور مجھے لگا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن جھجک رہا ہے. تو میں نے کچھ ابتدا کی بات کی تاکہ اسے کانفیڈنس ملے. تو اس نے پھر مجھ سے کہا، عظیم تم تو مسلمان ہو تو تم روزے کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا نہیں، یہ تمہیں کس نے کہا کہ میں روزے نہیں رکھتا؟ ارے نہیں، مجھے تو لگتا ہے تم روزے نہیں رکھتے. تو میں نے کہا کیوں، یہ تمہیں کیوں لگا؟ میں تو روزے رکھتا ہوں. کہہ رہے اچھا. بہت حیرت سے نا، یہ حیرت کی آبشار بہری چہرے پہ، اور میں پریشان کہ اللہ اسے ایسا کیوں لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ کتنے روزے رکھے ہیں آپ نے؟ میں نے کہا اب تک کے سارے رکھے ہیں الحمدللہ. کہہ رہے یار یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم نے نہ تو جاب سے کوئی آف لیا، نہ تم نے کبھی یہ کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ تم نے جو ہے نا اپنے کام کو ریڈیوس کروایا، اور تم بالکل اسی طریقے سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہو جس طریقے سے جب تمہارا پیٹ بھرا ہوتا تھا، جب تم کھاتے تھے تب بھی کیا کرتے تھے. تو اس سے مجھے ایک سمجھ آئی، یعنی میرے اندر ایک سمجھ پیدا ہوئی کہ جتنے باقی ہمارے کئی مسلمان دوست ہیں وہ چونکہ شکایت کر رہے ہیں کہ یعنی اگر روزہ رکھ لیا تو گویا شاید دوسروں پر احسان کر دیا کہ وہ آج تو مجھے بھوک لگ رہی ہے، آج تو میری طبیعت گری گری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کام پورا نہیں کیا جا رہا اس سے. تو یہ زحمت بن گیا لوگوں کی. تو پھر میں نے اس کو روزے کا فلسفہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی روزہ صرف بھوک پیاس سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی بری عادات سے بچنے کا نام ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کا، اپنی زبان کی حفاظت کا، اخلاق کی حفاظت کا. اور اس نے ایک بڑا زبردست اس کے اوپر اثر مرتب کیا جو مجھے محسوس ہوا. تو یہ ایک بڑا زبردست موقع ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے. رمضان میں ہر بندہ کیوریس ہوا ہوتا ہے، ان کو جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایک آدمی بغیر کھائے پیے رہ کیسے سکتا ہے. تو ایسے میں اگر آپ ایک اچھا رول ماڈل پیش کریں اور اس کو بڑے اخلاق سے بتائیں تو یقین کریں بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں دعوت دین سے منسلک ہوں،
تو میں جانتا ہوں کہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایسے بے شمار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایسے بے شمار غیر مسلم ہیں کہ جو اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن رمضان میں روزے رکھتے ہیں، بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ کیونکہ اس کا حسن ایسا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست اپارچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اسلام کی حقانیت کو اور اس کی مٹھاس کو ان تک پہنچا سکیں۔ بہترین، بڑی اچھی اور پریکٹیکل واقعے کے ساتھ آپ نے میرے خیال میں گفتگو اس حوالے سے کی، اور یہ در حقیقت ایک جو پہلو آپ نے اٹھایا ہے کہ موقع ہے خصوصاً ان افراد کے پاس جو برطانیہ، امریکہ میں ہمیں دیکھ رہے ہوں، مغربی ممالک میں جہاں پہ تعداد میں مسلمان شاید کم ہوں، کہ آپ ایک پریکٹیکل انداز کے اندر لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ ایک اور پریکٹیکل انداز، اور ہر پروگرام میں اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی نیکی کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو چھوٹی سی نیکی کے حوالے سے ہے وہ بیمار کی تیمارداری کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی چھوٹی سی نیکی کی ویڈیو۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، ان میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے اور اس کی تیمارداری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کرتے ہو اور لوگوں کے جنازے میں شرکت کرتے ہو تو اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور ثواب کی نیت سے گھر سے نکلے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کا یہ ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا کتنا اہم ہے، کیونکہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں اور اس کے پاس جا کر اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں اور اس کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہتھیلی رکھ کے دعا دیا کرتے تھے، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو رب ہے عرش عظیم کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ اس لیے اسلام کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت میں کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو شخص شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے، باغات لگاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اور اس میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کریں۔ سی نیکی آپ نے سنی، مریض کی عیادت، تیمارداری، کیا خوبصورت یہ ایک منظر کشی مفتی عبدالوہاب صاحب نے آپ کے سامنے رکھی کہ کیسے فرشتوں کا ہجوم در ہجوم لوگوں کے لیے استغفار اور دعائیں کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہمیں چھوٹی سی ایک بریک پہ بھی جانا ہے 2 منٹ میں، لیکن فہد بھائی اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے روزے کی کچھ اہمیت کے حوالے سے سنا، مغربی حالات کے حوالے سے سنا، 1 سے 1.5 منٹ میں اگر آپ کی نظر میں جو ماحول پاکستان میں رمضان میں آپ دیکھتے ہیں، اس کو کیسے آپ ڈسکرائب کریں گے؟ کیا صورتحال آپ کو پاکستان میں لگتی ہے جو صرف رمضان میں ہمیں نظر آتی ہے؟ جی بالکل، پاکستان میں تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ وہاں سے ان ممالک سے بالکل ڈیفرنٹ صورتحال ہوتی ہے۔ ایک ماحول ہوتا ہے اوور آل معاشرے میں اور مساجد میں خاص طور سے، جس میں روزے کی، اور پھر اسی طرح جاب میں جب جو لوگ جاب کرتے ہیں، جو اپنا بزنس کرتے ہیں، تو ادھر ایک پورا ایک ماحول ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو امپلائرز ہیں وہ اپنے امپلائیز کا بھی خیال کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے نرمی کرنے کا اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ میں جو ہے وہ ٹائمنگ کم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح
اس کے علاوہ لوگوں میں جو ہے وہ دینے کا اور ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرنے کا جذبہ بہت زیادہ اس وقت بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور خاص طور سے پھر تراویح میں رات یعنی عشاء کے بعد تراویح میں ایک ماحول ہوتا ہے بہت اچھا. تو پاکستان میں تو بالکل بھرپور رمضان کا جو ہے نا ایک الگ ہی ماحول الگ ہی دیکھنے میں ملتا ہے. بالکل قطع کلامی کی میں معذرت چاہوں گا فہد بھائی، ایک چھوٹی سی ہمیں بریک پہ جانا ہے، لیکن یہ واقعی میں وہ ماحول ایسا ماحول ہے کہ جو انشاءاللہ جو ہے سب اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس کو یاد بھی کرتے ہیں. ہمیں رمضان ہمارے ساتھ کے اندر ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر جانا ہے. بریک کے بعد عظیم الرحمان عثمانی فہد فاروقی بھائی سے آپ کی دوبارہ ملاقات کرائیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. رمضان ہمارے ساتھ کے اندر روحان بن شمس پیش خدمت ہے. عظیم الرحمان عثمانی اور فہد فاروقی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. تقویٰ کے موضوعات زیر بحث آئے. حمد و نعت کا سلسلہ آپ نے سنا. ایک پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے کیا ہمارے پاس طریقہ کار ہو سکتا ہے جس میں ہم بہتری کا سر و سامان رمضان میں کر سکیں، اس کا تذکرہ آیا. اور پکوڑوں کا تذکرہ آیا، کیونکہ رمضان میں پکوڑوں کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بھی ضروری ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی شامل رہتا ہے ہر گفتگو کے اندر. لائیو کالز کا سلسلہ اس پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر ہم آپ کو بھی شامل کرنا چاہیں گے. اگر آپ لائیو کال کے ذریعے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کسی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا کسی بھی حوالے سے کوئی بات رکھنا چاہیں تو ضرور جو ہماری لائیو کال کا بینر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے ذریعے سے آپ شامل ہو سکتے ہیں اس گفتگو کے اندر. عظیم بھائی، کچھ گفتگو ہم نے تقویٰ کے حوالے سے کی، موجودہ حالات کے حوالے سے کی. ایک بڑا اہم پہلو خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر دعویٰ کا ہے، لوگوں تک پہنچنے کا ہے، جس کا آپ نے کچھ پریکٹیکل ایک واقعے کے ذریعے سے احاطہ بھی کیا. کیا انداز اختیار کیا جا سکتا ہے عمومی حالات کے اندر جتنے ہم مسلمان ہیں کہ اس رمضان سے ہم اس دعویٰ کے پہلو کو بھی میکسیمم سمجھیں کہ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں؟ بالکل. دیکھیں، میں چونکہ انگلینڈ میں مقیم ہوں آپ جانتے ہیں، اور یہاں دعوت کی سرگرمیوں سے میں منسلک رہا ہوں، کوئی 1 دہائی سے اوپر ہو چکا ہے اس معاملے میں. اور ہر طرح کے لوگ سوالات پوچھتے ہیں. یعنی جب آپ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مشکل سے مشکل سوال کرتے ہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متعلق ہو، قرآن مجید کی کچھ آیات سے متعلق ہو، کچھ سائنسی تحقیقات سے متعلق ہوں. مشکل سے مشکل سوال ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک شافی جواب الحمدللہ موجود ہوتا ہے جو ہم انہیں دے پاتے ہیں. لیکن ایک سوال ایسا ہے روہن جو بڑا پریشان کرتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کہتے ہو کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، اسلام جو ہے وہ انسان کو انسان بناتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کوئی بھی مسلم ملک ایسا پیش کرو کہ جو اس اسلام کی تصویر نظر آئے، جو اس امن کا گہوارہ نظر آئے، جسے تم پیش کر کے دکھا سکو کہ ہاں دیکھو یہ ہوتا ہے اسلام اپنانے کا یا مسلمان بننے کا جو ہے فائدہ. تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب دینا، جب ہم جواب تو دے دیتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک کھوکھلا پن محسوس ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے نالائقی کی تمام حدیں پار کر لی. یعنی یہ دلاسے، میں کہتا ہوں انہیں کہ اپنے آپ کو دلاسے دینا کہ جی ہم برے ہیں، اسلام اچھا ہے، ٹھیک ہے، داڑھی کو برا نہ کہو، چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ جتنے بھی جازب فقرے ہیں یہ دراصل ہم چھپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص پہ دعوت دین کے متعلق جو سب سے زیادہ اثر انگیزی قائم ہوتی ہے وہ آپ کے کردار سے ہوتی ہے. یعنی آپ بڑے جاذب دلائل پیش کر لیں، آپ جو ہیں وہ الفاظ کے شہنشاہ بن جائیے، ٹھیک ہے، آپ بڑے مبلغ، بڑے تقریریں جھاڑنے لگے، وہ آپ اسے وقتی طور پہ تو متاثر کر دیں گے لیکن اس کی دنیا میں انقلاب نہیں لے کر آ سکیں گے. اس کے لیے آپ کا کردار لازمی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. رمضان میں الحمدللہ ہمیں یہ موقع میسر آتا ہے کہ ہم اس اسلامی معاشرت کا یا اس اخوت کا اس بریف ٹائم پیریڈ میں ہی عکس دکھاتے ہیں، اور اس کا بڑا خوبصورت جو ہے وہ پھر اثر قائم ہوتا ہے، اور وہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے. یعنی یہاں پر جو اچھی مساجد ہیں وہاں پر نان مسلمز کے لیے ایک اوپن ڈے رکھا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، ہمیں نماز پڑھتے دیکھیں، افطار ہمارے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، دیکھیے کہ کیا کیا سرگرمی ہوتی ہے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ہم سے باتیں کیجیے، آسک می، ٹھیک ہے. تو اس طریقے کے باقاعدہ ڈیز
ارینج ہوتے ہیں جس سے وہ پروپیگنڈا، وہ اسلاموفوبیا جو ان کے ذہنوں میں گھر کر گیا ہے کہ شاید مسلمان کا نام یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی بے گناہ کو مار ڈالے، اللہ اکبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ٹھیک ہے، تو وہ چیز چکنا چور ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ جیسے میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک، حالانکہ وہ میرے دوست تو ہیں لیکن میں ان کے ساتھ منسلک نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ یہاں کے جو ٹاؤن سینٹر ہے، جو بزی پلیس ہوتا ہے ادھر، وہاں پر وہ قرآن مجید تقسیم کر رہے ہیں، تو فری کاپیز آف قرآن وہ سب کو تقسیم کر رہے ہیں کہ بھائی رمضان آفر سب کے لیے قرآن مجید ہے، ویسے بھی ہم فری دیتے ہیں لیکن اس وقت تو بس یہ سمجھیے کہ ہر جانے والے کو جو ہے وہ باقاعدہ خوبصورت سا سیٹ بنا کر وہ دیا جا رہا ہے اور لوگ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، ٹرانسلیشن اونلی، ٹھیک ہے۔ اس سے بے شمار لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے بہت سے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا ہے جنہوں نے بتایا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور پوچھا کہ کیوں کیا ہے تو پتا چلا کہ بھائی کسی نے قرآن مجید کی کاپی دی تھی، وہ ہم نے پڑھ لی، یا قرآن مجید اس نیت سے پڑھا کہ اسے غلط ثابت کرنا ہے، یعنی پتا تو چلے کہ یہ دہشت گرد کیا کہتے ہیں، لیکن جب پڑھا تو انہوں نے کہا بھائی یہاں تو دہشت گردی ہے ہی نہیں، یہاں تو امن اور محبت کا درس ہے، تو دنیا پلٹ گئی۔ تو یہ بڑا اہم موقع ہے رمضان کے دنوں میں کہ جہاں ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، ٹھیک ہے، ان تک یعنی آپ افطاری پہنچائیں، آپ ان کو انوائٹ کریں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اور ان کو اپنے کردار سے واضح کریں۔ ویسے تو ہمیں سارا سال کرنا چاہیے لیکن یہ ایک بریف ٹائم پیریڈ ایک بڑا زبردست موقع ہے دعوت۔ بہت اچھی بات آپ نے کی عظیم قطع کلامی کی بات ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں، ان سے بھی گفتگو رکھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہاں بھی روحان، کیسے ہو؟ الحمدللہ محمود صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ آپ نے اچھا پروگرام رکھی ہے رمضان کے لیے۔ رمضان ماشاء اللہ بڑا اچھا مہینہ ہے، آپ جتنی تعریف کرو کم ہے، لیکن صرف ہمیں مسلمان صرف رمضان میں نہیں ماننا چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا اور ہم مسلمان ہو گئے اور شروع ہو گئے، ہمیں سارے باقی 11 مہینے بھی اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا چاہیے، جو سیکھنا رمضان میں اور پریکٹس کرنا باقی 11 مہینوں میں۔ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ رمضان اگر اپنے رمضان کی تاریخ شروع کر دی اور 2 بندے اس میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک تو منافع اور حضرات وہ منافع بناتے ہیں، اور ایک مولانا حضرات جن کی دکانداری چلتی ہے۔ یہ 2 طبقے جو ہے نا یہ رمضان کے لیے کرتے ہیں کہ آ جائے رمضان تو ہم بھی پیسے بنا لیں۔ اس حوالے سے آپ کے محمود صاحب بات میں ہمیشہ کہتا ہوں سخت کرتے ہیں لیکن صحیح کرتے ہیں کبھی کبھار، لیکن آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ در حقیقت اس کے بعد جو اصل ہے تو اس کے بعد شروع ہونا ہے رمضان، تو تھوڑی دیر کا کچھ عرصہ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو رکھتے ہیں۔ فہد بھائی سے اگر میں گزارش کروں، فہد بھائی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، تو میرے خیال میں یہ تو ہم سے بالکل نہ ہونا چاہیے، تو آپ کو اگر نعت عنایت فرمائیں، ہم نعت آپ کے ذریعے سے سن پائیں۔ جی بالکل، افضال صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی نعت ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ دلوں کی تمنا سہارا محمد، دلوں کی تمنا سہارا محمد، ہر ایک نام سے نام پیارا محمد، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلوں کی تمنا سہارا محمد، ہر ایک نام سے نام پیارا محمد، دلوں کی تمنا سہارا محمد، ازل تا ابد رحمتیں جوش میں ہے، ازل تا ابد رحمتیں جوش میں ہے، سمندر ہے وہ بے کنارہ محمد، سمندر ہے وہ بے کنارہ محمد، ہر ایک نام سے نام پیارا محمد، محمد محمد۔ ہنسی آپ سے کوئی صورت
نہ سیرت، ہستی آپ سے کوئی صورت نہ سیرت، جمال خدا کا نظارہ محمد، جمال خدا کا نظارہ محمد، ہر ایک نام سے نام پیارا محمد، دلوں کی تمنا سہارا محمد، ہر ایک نام سے نام پیارا محمد، محمد محمد۔ یہ دنیا ہو یا مرحلے آخرت کے، یہ دنیا ہو یا مرحلے آخرت کے، نہیں آپ کے بن گزارا محمد، نہیں آپ کے بن گزارا محمد، ہر ایک نام سے نام پیارا محمد، محمد محمد، دلوں کی تمنا سہارا محمد، ہر ایک نام سے نام پیارا محمد، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بے انتہا اس کے بھی باتیں ماشاءاللہ سے خوبصورت الفاظ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان توصیفی کے جو افضال صدیقی صاحب نے الفاظ لکھے ہیں، میرے خیال میں بے انتہا ایک اس کے اندر سمجھیں کہ ایک پورا اس میں نغمگی تو ہے ہی جو آپ نے طرز کے ساتھ اس کو پڑھا، لیکن جو الفاظ کے اندر اس کی تازگی ہے، میرے خیال میں یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ سے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ فہد بھائی آپ سے اور بھی انشاءاللہ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے اور بھی استفادہ ہم حاصل کرتے رہیں گے، لیکن عظیم بھائی ایک ہمارے جو محمود صاحب شامل ہوئے کالر بھی، اور انہوں نے بڑی اہم میرے خیال میں جو توجہ دلائی کہ رمضان تو آ کے چلے جائیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں نہیں، ان کی بات اصول میں بالکل درست ہے، اور میں بتاؤں تو یہ کوئی ایسی نئی بات بھی نہیں ہے جو ہمیں معلوم نہ ہو۔ یعنی آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں، اس کے لیے کوئی مفتی اور عالم ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ایک سادہ مزاج آدمی بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ بھائی رمضان جو ہے نا، اس میں آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور باقی مہینے نا وہ اس کے حساب سے گزرنے چاہیے۔ معلوم سب کو ہے، لیکن بات معلوم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بتا تو دیا جاتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن کیسے کرنا ہے، اپنے باقی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے، یہ وہ کوسچن مارک ہے کہ جس کا جواب جب تک نہیں ڈھونڈیں گے تب تک صرف لفاظی ہوگی، عمل کی دنیا اس سے خالی رہے گی۔ تو اس میں دیکھیے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کیا میں اس رمضان سے لے کر جاؤں گا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں لے کے جاؤں وہی روہن لے کے جائیں اور وہی کوئی تیسرا لے کر جائے، جنہوں نے فون کیا وہ صاحب لے کر جائیں۔ ہر انسان جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنائے، ٹھیک ہے، تو اس کو بہتری بنانے کے بہت سے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک ٹوٹکا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس پر خود میں نے جب عمل کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بھائی یہ رمضان میرے لیے یادگار ہوگی، اور اب یہ رمضان آخری سانس تک میرے ساتھ رہے گا۔ یعنی کچھ ایسا لے کے گیا ہوں میں رمضان سے کہ وہ آخری سانس تک میرے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ آیات کو یا قرآن مجید کے کچھ حصے کو اس دوران حفظ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ ایسی آیات، بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر آپ کا دل اس سے جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یا ایھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، تو جب ہم کہتے ہیں یار کیا اللہ پاک ہمیں اس طرح سے دل سے آتا ہے، اس کو آپ نے یاد کر لیا۔ یا کوئی ایسی آیات کہ جس میں آپ کو آپ کی کمزوری دور کرنے میں مدد مل رہی ہے، مثال کے طور پہ آپ بخیل ہیں، آپ سے پیسہ خرچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور قرآن کی کوئی ایسی آیت آپ نے حفظ کر لی جو کہ ترغیب دے رہی ہے کہ آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ جو جیسے مثال کے طور پہ ایک آیت کا ترجمہ ہے نا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو بہانے بازی نہیں چلے گی کہ بھائی میرے پاس تو پیسہ کوئی، اس کے اندر تو اللہ کے بندے اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعضوں کو غصہ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ جو آیت ہے کہ بھائی قالوا سلاما، کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو اس طریقے کی جب آپ آیات حفظ کر لیں گے اور ان آیات کو پھر آپ باقی زندگی میں تلاوت کریں گے، آپ روزانہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ صرف رمضان کے مہینے سے تو مشروط نہیں ہے، تو اس کے اندر
آپ ان آیات کی جب تلاوت کریں گے تو وہ ہمیشہ نہ صرف آپ کی یادداشت کا حصہ بنیں گی، نہ صرف آپ کے اجر کا حصہ بنیں گی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس پر غور و فکر کر کے اس کو سمجھ کر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے کردار میں بھی بہتری پیدا ہوتی چلی جائے. بے شک بے شک. تو اس بڑی طریقے بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جو انسان خود دیکھے سمجھے کہ کیا ہے. اور ایک چیز ضرور ذہن میں رکھے روہن کہ رمضان جو ہے، یعنی رمضان ہی کیوں، یعنی ہم رمضان میں ہی کیوں رکھتے ہیں، رجب میں کیوں نہیں رکھتے، یا شعبان کو رمضان کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ ٹھیک ہے، تو رمضان ہی کا مہینہ کیوں، اس کی کیا کوالٹی ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی رمضان مہینوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیوں ہے؟ وہی بات کی علت کیا ہے اس کی؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. یعنی رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اسی میں وہ رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں کہ جی 1000 مہینوں کی رات اسے بہتر ہے. اس میں تو کس سے تعلق جوڑنا ہے؟ قرآن مجید سے، اللہ کی کتاب سے. تو رمضان کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ وہ قرآن مجید ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم یہ مثال کے طور پہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، یہ جتنے بھی معاملات ہم کرتے ہیں اس میں ہم قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب عرب میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اسے پڑھتے تھے، وہ ان کی زبان تھی، وہ اسے سمجھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں اور آپ کیسے سمجھتے؟ یا ہم صرف جو ہے نا ایک تیزی کے ساتھ کہ بھائی وہ کریش کورس ہو رہا ہے 3 دن میں قرآن ختم اس میں، اور لوگ جھوم رہے ہیں، نہ دماغ ادھر ہے نہ کچھ ادھر ہے اس کے اندر، اور اسے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کر لے، اللہ کی رحمانیت نے ساتھ دیا تو وہ بھی قبول ہو جائے. لیکن اصل مقصد تو یہ نہیں ہے. تو کیا خوب ہو کہ اس دوران ہم یہ فیصلہ کریں کہ یار قرآن مجید کی ہر آیت پر غور و فکر کے ڈیرے ڈالیں گے. ٹھیک ہے، زبان میں سمجھیں گے اپنی کہ یہ جو ہدایت کی کتاب ہے یہ بتا کیا رہی ہے. اس میں مجھے بتایا کہ یہ ہدایت کی کتاب، ہدایات ہوتی ہے نا، جیسے ہم جب جا رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر تو ہدایات لگی ہوتی ہیں کہ بھائی آگے روڈ ورک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے کی سپیڈ رکھو. ٹھیک ہے، یہ ساری ہدایات ہیں. ہدایات ہمیں پتہ کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. یعنی مجھ سے لوگ سوالات کرتے ہیں. ابھی اس پروگرام سے پہلے ایک صاحب کے سوالات جو آئے ہوئے تھے اس کے اندر وہ خودکشی کی نہج پہ پہنچے تھے کہ میں خودکشی، اور وہ اپنے آپ کو ایک مذہبی اس میں سمجھتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا کیا اس کے بارے میں حکم ہے، کس طریقے کا آپ کو رویہ اپنانا ہے، اس سے بالکل ناآشنا ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف عربی میں تلاوت کا اہتمام کیا، جو کہ اچھی چیز ہے، لیکن اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جو کہ ایک بہت بڑی محرومی کی بات ہے. تو یہ رمضان جو ہے نا، اس میں اگر کچھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو سمجھیں. ابھی 15 دن روزے گزر گئے ہیں، 8 اٹھائیں. ٹھیک ہے، کہیں کہ یار 1 سپارہ روز پڑھوں گا، 1 نہیں پڑھوں گا، آدھا پڑھوں گا، آدھا نہیں پڑھوں گا، پونا پڑھوں گا. ٹھیک ہے، لیکن سمجھ کے پڑھوں گا، اور اس کی ایک ایک آیت پر غور و فکر کے ڈیرے ڈالوں گا، اور اس کے نوٹس بناؤں گا جیسے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے بنایا کرتا تھا. ایسے ہی ہوائی توائی نہیں، بلکہ اسٹڈی کرنا، جیسے کوئی سبجیکٹ اسٹڈی کیا جاتا ہے ایسے کروں گا. تو پھر دیکھیے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ رمضان ہی رمضان میں میرے ساتھ تھا اور باقی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں. بہترین، اور بڑی میرے خیال میں اچھی آپ نے بات کی اس حوالے سے کہ ختم قرآن پہ تو میرے خیال میں فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے تدبر قرآن کے اوپر یا سمجھنے پہ اس پہ اتنا فوکس نہیں ہے. اور یہ میرے خیال میں معاشرے میں ہمارے بالکل عمومی ایک خامی ہے کہ ہمارے یہاں اس کو پڑھ لینے پہ، قرات پہ اس کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، شاید سمجھنے پہ ہم اتنی توجہ نہیں دیتے. ویسے ہی ہمیں آگے بھی لے کے جانا چاہیے. ایک تھوڑا سا ہٹ کے اگر میں سوال کروں عظیم بھائی، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے خاندان سے، خانوادے سے ان کے پورے تعلق ہے، رمضان کی کچھ یادیں ہیں آپ کے خاندان کی یا روایات ہیں کہ جن کو آپ نے ابھی بھی باقی رکھا ہوا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں، خاندانی روایات کے حوالے سے تو میں نے شاید جو ایک بار پہلے بھی میری آپ سے گفتگو ہوئی تو اس میں نے بتایا کہ ہم نے بڑی نالائقی کا ثبوت دیا. یقیناً ہمارے جو بزرگ ہیں، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی ہوں، مولانا عامر عثمانی ہوں، مولانا شمس نوید عثمانی ہوں، علامہ یعقوب الرحمان عثمانی ہوں، ٹھیک ہے، یہ بڑے جید نام تھے، بعمل نام تھے. لیکن ہجرت کے بعد کچھ ایسا ہوا انفارچونیٹ کہ یہ سارا جو خاندان کا معاملہ ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر تو بہت آگے نکل گیا، بڑی بڑی پوزیشنز پہ پہنچ گیا، بڑی بڑی ڈگریاں کر لیں، لیکن دین کی وہ اسپرٹ باقی نہیں رہی. اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس میں دوبارہ سے کچھ ریوائول ہے اور دوبارہ اس جانب ہے. تو یعنی میرا یہ کہنا کہ ان روایات کو میں لے کر چلا ہوں یہ تو شاید جھوٹ ہو جائے اگر میں کہوں. البتہ یہ کہ جیسے کہ کوئی ایک اچھا پاکستانی گھر، ایک عام پاکستانی گھر جو ہے نا اہتمام کرتا ہے کہ ہاں بھئی آپ نے فرائض کا بھی اہتمام کرنا ہے، آپ نے مساجد میں جانے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے نا ان سب چیزوں کو ضرور کیا جاتا ہے. اچھا، ایک چیز میں اگر کہنا چاہوں روہن اس کے علاوہ
ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جو بعض یہ رمضان نا دراصل ایک طریقے کا ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں. یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم کہتے تو سب ہیں کہ محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ مدینہ جاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ وہ انسان جو اس کے بارے میں کچھ زیادہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی نعت کیا ہے, کوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں عمل کروں یا حدیث, اس کو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایمان کہیں نہ کہیں ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے جائے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جیسے روح فنا ہو جاتی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو ان سے اپنے بیوی بچوں سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ انکشاف ہوتا ہے ہر مسلمان کے اوپر. یعنی میرا یہ ماننا ہے, جتنوں کو کم از کم میں نے دیکھا ہے, اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ کتنی غیر معمولی محبت اس کے اندر کہیں چھپی ہوئی تھی اپنے نبی سے, اور اسے خود ہی اس کا ادراک نہیں تھا. ٹھیک ایسے اللہ سے محبت جو ہے نا وہ رمضان میں نظر آتی ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں, وہ لوگ جو کہ نماز کے معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں, وہ بھی رمضان میں روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اس کے اہتمام کی کسی نہ کسی درجے اگر نہیں رکھتے تو کچھ نہ کچھ مساکین کو کھلانا یا اس بارے میں اپنے آپ کو بہتر بنانا, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ تعلق موجود ہے. حالانکہ کون دیکھ رہا ہے آپ روزہ بتا دیجئے اور کونے میں بیٹھ کر کچھ کھا لیجئے, کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں, معاشرے میں بھی نام ہو جائے گا کہ بھائی روزہ دار ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کھا بھی دو. لیکن ایسا نہیں کرتا کوئی گنہگار سے گنہگار آدمی. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو چھپی ہوئی محبت ہے اپنے رب سے وہ اٹھاتی ہے. تو یہ بڑا کمال معاملہ ہے. بڑی خوبصورت قیمتی بات کر دی کہ در حقیقت تو یہ ایک کہہ لیں کہ کرائٹیریا بھی ہے, ایک ماپنے کا جو آلہ ہوتا ہے وہ بھی ہے رمضان کے اللہ سے محبت کو ہم ناپ سکیں. اگر میں آخری 3 سے 4 منٹ ہمارے پاس رہ گئے تو فہد بھائی اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں, کوئی ایسا میسج آپ دینا چاہیں جو ہمارے ناظرین لے کے جا سکیں تو ضرور فرمائیے. بس رمضان جو ہے وہ جیسا کہ عظیم بھائی نے کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ رمضان جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے. یعنی یہ یاد دہانی ہے کہ آپ نے اس میں تربیت حاصل کرنی ہے, اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر پورے سال ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی پہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تباہ ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنی رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور رمضان میں خاص طور سے ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے ہم اپنی بخشش کروا سکیں اور وہ جو تباہی ہے اس سے ہم بچ سکیں اور پوری زندگی جو ہے وہ پورا سال بقیہ پورا سال جو ہے وہ اس تربیت کے نتیجے میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں. بہترین, بڑی شکریہ, بڑی اچھی اور بہترین نظام بات کی. عظیم بھائی آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کوئی ہمارے دیکھنے والوں کے نام آپ پیغام کوئی الوداعی اگر رکھنا چاہیں تو ضرور رکھیے, پھر ہم تاکہ ختام کی طرف پروگرام کو بڑھائیں. جی بالکل, میں نے جو آپ سے کہا کہ 2 ہی باتیں ایسی ہیں کہ جو رمضان کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنے کی ہیں. پہلا اس کی علت, اور یہ علت کسی مولوی صاحب نے نہیں بتائی, کسی پروفیسر صاحب نے نہیں بتائی, کسی عظیم نے نہیں بتائی یا کسی اور نے نہیں بتائی. یہ علت اللہ رب العزت نے خود بتائی اور دنیا کی سب سے مستند کتاب قرآن حکیم میں بتائی. ٹھیک ہے کہ تقوی اختیار کرنا روزوں کا مقصد ہے. تو مقصد کو چھوڑ کر کسی چیز پر عمل کرنا حماقت ہے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو مجھے اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کیا ہمیں تقوی حاصل ہو رہا ہے, یعنی ہم واقعی گاڈ کانشیس ہو رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ احساس رہے, اس احساس میں جیئیں. ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم دیکھیں جو مولانا وحید الدین خان فرمایا کرتے تھے کہ جی ایک شعوری دریافت بن جائے آپ کی اللہ تعالیٰ, یا پروفیسر احمد رفیق اختر کہتے ہیں کہ گاڈ شوڈ بی یور فرسٹ پریورٹی آف یور انٹلیکچوئل کیوریوسٹی, کہ خدا کو ترجیح اول بنا لو. ٹھیک ہے, یہ وہ تقوی ہے. تو کیا یہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے, کسی درجے حاصل ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو بھائی کیا کہنے, اور اگر نہیں ہو رہا تو ذرا سوچنے کی بات ہے. یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ کہ قرآن حکیم کا مہینہ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ شہر رمضان جو ہے یہ قرآن حکیم کا مہینہ ہے, اور قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے. تو اسے سمجھیے. تلاوت تو آپ تک پہنچ ہی رہی ہے, آپ تراویح میں جا رہے ہیں یا آپ نماز میں جا رہے ہیں, پہنچ ہی رہی ہے, تلاوت بھی کیجیے, لیکن اپنی زبان میں. آپ اردو بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, سرائکی بولتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں, جو زبان آپ بولتے ہیں اس میں قرآن حکیم کو پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجیے, اس کی آیات پر ڈیرے ڈالیے, اس کے نوٹس بنائیے.
تو یہ دو باتیں ہیں جس کو میں کہنا چاہتا ہوں. فہد فاروقی بھائی، عظیم الرحمان عثمانی بھائی، آپ دونوں کا بہت شکریہ. گفتگو کر کے آپ سے ہمیشہ تازگی ملتی ہے، اچھا لگتا ہے ہمیشہ گفتگو کر کے. تو امید ہے کہ مستقبل کے اندر بھی یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور ناظرین کرام، آج عظیم الرحمان عثمانی صاحب اور فہد فاروقی بھائی سے ہمیں آپ سے ملاقات کرائی، کچھ حمد و نعت کا سلسلہ ہوا، اہم اور ضروری پیغامات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے، اور کوشش کی کہ رمضان ہمارے ساتھ کے اندر کچھ ہم بھی حاصل کر سکیں، کچھ آپ بھی حاصل کر سکیں، اور جو باقی ہمارا رمضان رہ گیا ہے یہ بھی بہتر سے بہتر کا جو ہمارا سفر ہے یہ آگے بڑھتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں اس زندگی کے اندر موقع دیا، خصوصاً ان حالات میں، تو اس سے ہمیں مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب اس رمضان سے عید کے دن آئیں تو خوشی خوشی ان لوگوں میں شامل ہوں جو در حقیقت عید کی اصلی خوشی مغفرت کی صورت میں پا سکیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے روحان بن شمس کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان 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 رمضان